اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں تھوڑا سا اگر ان کا موڈ خراب ہے، غصہ ہے یا وہ مزاجن غصے والے ہیں تو وہ باہر سے کتنی بھی محنت کر کے آئیں، وہ جب دروازہ کھول کر آتے ہیں نا ایک عجیب سی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے پورے ماحول میں کہ پانی لے کر آئیں، پانی نہیں پوچھا تو غصہ کریں گے یا آگے کوئی خوف. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھروں کی نا بیسک چیزیں یہ ہیں کہ گھر کے ماحول کو کمفرٹیبل کیسے رکھا جائے. ایٹیکیٹس تو ہونے چاہیے لیکن وہ ایٹیکیٹس جو ہیں وہ گھر والوں کے لیے بڑے سہل ہونے چاہیے، بڑے آسان ہونے چاہیے، جس میں زندگیاں آسان ہوں. ایگزیکٹلی میرے خیال میں یہ جیسے پہلے ہمارا جو کلچر ہے وہ پہلے یہی سکھاتا تھا کہ آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے اور ان کے آگے کچھ نہیں بولنا، وہ کچھ بھی کر لیں آپ کو ان کے آگے بالکل بات نہیں کرنی. اس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو ہماری جنریشن ہے شاید وہ اس میں پس گئی ہے. وہ کس طرح کہ جو ہمارے بڑے تھے ہم ان کی اتنی رسپیکٹ کرتے رہے کہ وہ کچھ بھی کریں ہمیں بولنا نہیں. اب جو ہماری آگے سے جنریشن آ رہی ہے، ہماری جو اولادیں ہیں وہ سب ان کو ہم نے اتنی فریڈم دی ہے کہ دے کین ٹیل اس اینی تھنگ، دے کین سے اینی تھنگ. وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کر دیا، آپ نے ایسے کر دیا. تو ہم دونوں طرف سے وہ آگے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں کچھ اس کو بیلنس ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کو بھی اب سمجھائیں کہ پلیز تھوڑا سا آپ لیکن بڑوں کی تو جو عادتیں پختہ ہو چکی ہیں ان کو کیسے مولڈ کیا؟ وہ ہم درمیان میں دیوار ہیں اپنے بچوں کے اور بڑوں کے درمیان میں، اور ہم اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہم بڑوں کو عزت کرنے والی اور بچوں سے ڈرنے والی پہلی جنریشن اور جنریشن آخری. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اگر ڈسٹنگوش کر لیں اس چیز میں کہ مینرز اور ایٹیکٹ میں کیا فرق ہے. مینرز ایک گلوبل چیز ہے، پوری دنیا میں مینرز تو ہر سویلائزیشن میں، ہر ملک میں، ہر ایک میں وہ پورا مینرز ہے. لیکن ایٹیکٹ جو ہوتی ہے وہ خاص کسی چیز کے لیے، جیسے ہمارے گھر میں اٹھنے بیٹھنے کا مطلب آپ جو کوئی چیز کھانے پینے کا ایٹیکٹ، ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہر چیز کا ایک طریقہ وہ ہے. لیکن مینرز تو ایسی چیز ہیں کہ جو ہمیں فیملی سے جیسے انسٹل ہو رہی ہیں، ہم لوگ ہمیں ورثے میں ملتی ہیں بہت سارے. اینڈ دین وی لرن اٹ بائی، جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ وی لرن اٹ بائی ڈیفالٹ. ہم تو ہر حالت میں اپنے پیرنٹس سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں. اچھا اس سیگمنٹ میں ہم نے اور یہ آنیسٹی انٹیگریٹی جو ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے کس طرح گریٹ کرنا ہے، پروفیشنلی کس طرح کرنا ہے، وہ سب ہم نے لوگوں کو سمجھایا. کوئی چیز رہ تو نہیں گئی اس گریٹنگز میں؟ گریٹنگس میں آئی تھنک تھوڑا سا ایک یہ ہے کہ جب آپ کہیں اندر انٹر ہوتے ہیں، کہیں گھر میں کسی فنکشن میں جاتے ہیں، کسی میٹنگ میں انٹر ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اتنے کانفیڈنس سے جائیں. ایک تو آپ کا پوسچر بالکل صحیح ہونا چاہیے. وین یو انٹر تو آپ سب سے پہلے ناک کریں. اگر آپ کسی فنکشن پہ بھی جا رہے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یو اوپن دا ڈور، آپ اندر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک دم لاسٹ ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں، اب ہم کس طرح. تو آپ کو یہ اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، آپ نے ڈور کھولا، آپ اندر گئے تو پلیز ڈونٹ بلاک دا اسپیس کہ پیچھے سے بھی اگر لوگ آ رہے ہیں تو ہمیشہ دروازہ کھول کے آپ تھوڑی سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ پیچھے سے ٹریفک جو آ رہی ہے لوگوں کی وہ رکے نہیں. یہ آپ نے کتنی صحیح بات بتائی ہے. اور کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ دروازے پہ. اور دوسرا یہ کہ شیک ہینڈ جیسے آپ جو کہہ رہے تھے نا، ہینڈ شیک، سوری آئی ایم ویری سوری، آپ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. دین یو اسکین دا روم کہ آپ کو کس سے ملنا ہے یا کہاں بیٹھنا ہے. کہ وہاں پہ اتنا کیوس ہوا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، پھر آپ نے دیکھا جس سے بھی ملنا ہے آپ نے اس کو پن پوائنٹ کر لیا، آپ وہاں سے سائڈ سے ہو کے آپ اس سے مل لیں یا جہاں بیٹھنا ہے آپ چلے گئے. یا اگر میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. اینڈ وین یو آر کلوزنگ دا ڈور تو ایک ایٹیکیٹ اس کا یہ ہے کہ یو گو ان سائڈ اینڈ یو کلوز دا ڈور بہائنڈ یو. آپ کبھی بھی مڑ کے دروازہ بند نہیں کرتے ہیں، تو ہمیشہ آپ اپنے دروازہ پیچھے بند کر کے اینڈ دین یو گو ان. میں صرف یہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا ایک تو انٹرپشن کی بھی ایک ایٹیکیٹ ہوتی ہے نا، آئی ایم سو سوری اباؤٹ دیٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ وین یو شیکنگ ہینڈز، آپ نے پہلے سیگمنٹ میں بتایا تھا، تو شیک ہینڈز کرنے کے بہت ایٹیکیٹ ہے میرے حساب سے. بہت سارے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ ہاتھ لائیں گے، مطلب زور، بہت زور لگا دیتے ہیں. چھوڑتے بھی نہیں ہیں آپ آدمی، خاص طور آدمیوں سے ہاتھ ملانا تو کسی کے ہاتھ کو کرش نہیں کرتے. پلیز کرش نہیں کرنا چاہیے. شیک ہینڈ اگر کر رہے ہیں تو ضرور کریں. اور دی ادر تھنگ از کچھ لوگ اتنے برے طریقے سے مطلب اب آپ یہ کرتے ہیں، دیکھیں پلیز یہ ہاتھ رکھیں، یہ
It's like a clammy shake. نہیں shake کلامی hand. نہیں, یہ تو بالکل جسٹ لائک دیکھیں دس از دا ہینڈ. اب پلیز اس طرح کا یو نو ہینڈ شیک اگر کریں گے تو اٹس سو ویک اور اتنا, یہ میرے خیال ہے ڈس رسپیکٹ ہے دوسرے اچھا بندے کی. ایک بہت thing is- امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں. جی. ہم بڑوں کو تو سکھائی رہے ہیں لیکن بچوں کو تو سکھائی رہے ہیں لیکن بڑوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. بہت سارے آپ کے پھپھا خالو یا خالائیں جو بھی ایسی ہوتی ہیں وہ بچوں کو آ کے پیار کرتی ہیں, اور یہ چیز بچپن میں نے بیئر کی ہے, تھوک والی پپے کرتے ہیں اور آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہے بچے گال رگڑتے ہیں. اب اگر آپ ان کے سامنے ہی کریں تو وہ تھوڑا برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, مگر پلیز آپ ان کے لیے بھی بتائیں, بڑوں کے لیے, کہ یہ کیا ہے, ضروری ہے پپی کرنا. I always say اگر آپ کو اتنی افیکشن آ رہی ہے, اتنا سب ہو رہا ہے, تو you just touch your cheek ایک کر کے and then you air kiss اس طرح کر کے. تسلی نہیں ہوتی نا پھوپھیوں کی. یہ تو میں I cannot say anything about this because میں تو I'm very affectionate. میں تو اس میں تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے, پھوپھوں کو برداشت کر لیں کوئی بات نہیں. اللہ میں تو خود اپنے بھتیجیوں بھانجوں کو, ہم لوگ تو پپی کیے بغیر رہ ہی نہیں It's not سکتے, possible. لیکن ویسی نہیں کرتے. Not like that. تھوک والی پپی نہیں اگر آپ کے دانت نہیں ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہوا نکل گئی ہے. اب میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے تو ڈیفینیٹلی جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ تھوک والی پپی ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی یو نو یور سلائیوا کمز آؤٹ. جب آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے تو وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, کنٹرول نہیں ہوتا. تو دین ڈیفینیٹلی آپ کو چینج کرنا اپنے آپ کو کہ بچے آپ سے آپ کے قریب رہیں, کیونکہ آپ اس طرح کریں گے تو بچے آپ سے دور ہو جائیں گے, پھر وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. تو آپ اگر بہت پیار کریں اور بس. اچھا وہ بچے نہیں ہوتے, جیسے ہمارے بھی اب میرڈ ہیں بھتیجے بھانجے سب, تو ہم لوگ. اچھا ایک اور چیز میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی. بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں, ادھر وہ کھانے پر بلائیں گے اور فوراً شادیاں وادیاں ہوں گی اور وہ فوراً انوائٹ کریں گے کہ سب سے پہلا ڈنر ہمارا ہو, ٹھیک ہے, اور آپ جائیں گے اور وہاں پر ڈائننگ ٹیبل پر بڑے لوازمات اور بڑی پیاری ڈشز اور برتن اور خوشبوئیں گھر کے اندر, لیکن وہ کہیں گے کہ آئیں جی کھائیں, کھاؤ مرو جاؤ. یہ بھی رویہ جو ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ رویہ ہے لوگوں میں آج بھی. لیکن میرے خیال میں ہر چیز ایسی زبردست ہوگی, لیکن وہ جو ایک کیا کرنا مہمان نوازی وہ نہیں ہوگی کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے, دیکھیں جی چلیں کھائیں. لیکن وہی والی بات ہے, مہمان نوازی یہ ہے کہ آپ نے جو اتنی ڈشز بنائی ہے ایگزیکٹلی آپ ان کو انجوائے کرنے دیں, آپ ان کو اتنی رسپیکٹ دیں کہ آپ آئیں اور آپ ٹیسٹ کریں. اور میرے خیال میں ہر ایک پوری گھر کی پوری فیملی کو چاہیے, جیسے ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں, اگر میرے گھر میں ڈنر ہو تو آئی ول آلویز ٹیل مائی چلڈرن کہ جو ایک ہے وہ سپروائز کرے گا, ویلکمنگ ڈرنکس جو ہیں وہ کرے گا, ڈسٹریبیوشن. کیونکہ ایک آدمی کے اوپر اگر آپ سب چیزیں ڈال دیں گے تو وہ تھک جائیں گے. اگر اس کے دماغ میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں, یہ اس کے دماغ میں نا کچھ اور چل رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے, پتہ نہیں وہ فرائی ہوا ہوگا. ہم لوگ تو کھڑے بھی نہیں, ہم لوگ تو, میں تو کبھی ڈنر پر بیٹھ نہیں سکتی, اور اب تو ساری فیملی کو پتہ چل گیا, وہ کہیں گے نا سب آؤ تم بھی بیٹھو, تو سب کہیں گے ایک دوسرے کو, یہ تو نہیں بیٹھیں گے. یہ آئیڈیا بڑا اچھا ہے کہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں, تو ہونا چاہیے تاکہ ایک کوئی وارمتھ والی چیز ہے وہ کوئی ایک شخص دے رہا ہو.